قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے، دین اسلام کے اعتبار سے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت حج کے موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود تھا کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ اب مکمل ہو چکے ہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کے لیے یہی دین باقی رہے گا اور یہی اسلام باقی رہے گا اور یہی اسلام کے اور شریعت کے قانون باقی رہیں گے، اس کے اندر میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو چیز حرام کر دی گئی وہ قیامت تک حرام رہے گی، جو حلال کر دی گئی وہ اب قیامت تک حلال رہے گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا دین، کوئی نیا دین اب اس دنیا کے اندر میں آنے والا نہیں ہے۔ دین اسلام یہ قیامت تک یہی دین باقی رہے گا، یہی اسلام باقی رہے گا، اور یہی قوانین اس کے باقی رہیں گی، اب اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں شہر قسطنطنیہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ قرآن کریم کے اندر میں ہماری بستی کا ذکر برائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کون سا ہے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن نے تو اس واقعے کو بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر میں واقعے کا ایک جز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر میں داخل ہوئے۔ کھانے کا وقت تھا، لیکن بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے، کھانا کھلانے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اور اس کو قرآن کریم نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کا یہ لفظ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اب شہر قسطنطنیہ کے لوگ یہ کہہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے، بس کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر میں جو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کا جو لفظ ہے، اس کے اندر میں جو ہے فَأَبَوْا، جو با ہے اس کو تا سے بدلنا ہے، نیچے ایک نقطہ ہے اس کو ہٹا کر کے اوپر دو نقطے لگا دو، بس مطلب یہ ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ قرآن کی آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کرنا کیا ہے؟ با کا نقطہ ہٹا دو اور اوپر دو نقطے لگا دو، تو صرف ایک لفظ بدلنا ہے قرآن کریم کے اندر میں، وہ لفظ کون سا ہے؟ با کو تا سے بدلنا ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کی جگہ کے اوپر فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کرنا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا فَأَتَوْا سے؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہماری بستی کے اندر میں داخل ہوئے تو بستی والے مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھے آئے، یعنی ترجمہ تھوڑا بدل گیا۔ پہلے تو فَأَبَوْا یعنی انہوں نے انکار کر دیا، لیکن با کو تا سے بدلیں گے تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ بستی والے مہمان نوازی کے لیے حاضر ہوئے۔ تو شہر قسطنطنیہ کے لوگوں نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ با کو تا سے بدلنا ہے، بس۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور یہ کہا کہ جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، انہوں نے با کو تا سے نہیں بدلا، تو علی کی کیا مجال ہے کہ با کو تا سے بدل دے؟ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اور آپ تو قرآن کریم کی ساری تفسیر جانتے تھے، سارے واقعات سے آپ تو باخبر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تو با کو تا سے بدل دیتے۔ تو حضرت علی یہ فرماتے ہیں جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس نے جب با کو تا سے نہیں بدلا تو علی کی کیا مجال ہے کہ وہ با کو تا سے بدل دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک اب اسلام کے اندر میں، اس کے قوانین کے اندر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو قانون اسلام نے بنا دیے ہیں قیامت تک وہی قانون باقی رہے گا۔ جو دین میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ دین اب تا قیامت یہی دین باقی رہے گا، اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔